نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في مقام آخر وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا قال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمة بضعة مني وهي قلبي وهي روحي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين دختر مصطفیٰ سیدہ فاطمہ دختر مصطفیٰ سیدہ فاطمہ زوجائے مرتضیٰ سیدہ فاطمہ رحمتوں کی گٹا سیدہ فاطمہ جنتوں کی ہوا سیدہ فاطمہ متقی پارسا سیدہ فاطمہ متقی پارسا سیدہ فاطمہ عابدہ ساجدہ سیدہ فاطمہ عابدہ ساجدہ سیدہ فاطمہ دختر مصطفیٰ سیدہ فاطمہ زینت خاندان رسالت ہے آپ زینت خاندان رسالت ہے آپ آل خیر الورا سیدہ فاطمہ آل خیر الورا سیدہ فاطمہ دختر مصطفیٰ سیدہ اور خواتین جنت کی سردار ہیں خواتین جنت کی سردار ہیں کہ پیشوائے نساء سیدہ فاطمہ پیشوائے نساء سیدہ فاطمہ اور کیوں نہ حسنین کی ہم غلامی کریں کیوں نہ حسنین کی ہم غلامی کریں کہ ان کی ہیں والدہ سیدہ فاطمہ ان کی ہیں والدہ سیدہ فاطمہ ہے عبادت ریاضت
کو ناز آپ پر ہے عبادت ریاضت کو ناز آپ پر فقر کی انتہا سیدہ فاطمہ فقر کی انتہا سیدہ فاطمہ دختر مصطفیٰ اور مجھ کو فیضان محشر کی پرواہ نہیں مجھ کو فیضان محشر کی پرواہ نہیں ہے میرا آسرا سیدہ فاطمہ ہے میرا آسرا سیدہ فاطمہ دختر مصطفیٰ سیدہ زوجائے مرتضی سیدہ فاطمہ. آج 20 جمادی الثانی ہے. جگر گوشہ مصطفیٰ مخدومہ کونین ملکہ فردوس بری ام الحسنین ام ابیہا روح مصطفیٰ شبیہ مصطفیٰ سیدہ کونین سیدہ فاطمہ الزہرا بلکہ یوں کہوں تو بے جانا ہوگا کہ سیدہ نسائی اہل الجنہ و سیدہ نسائی اہل محشر جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کا یوم ولادت ہے. آپ کی شخصیت معمولی شخصیت نہیں، آپ ایک عظیم ہستی ہیں. آپ کے اعزازات جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائے کائنات میں کسی کو نہیں ملے. سب سے بڑا اعزاز امام الانبیاء تاجدار کائنات احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لختے جگر، آپ کے جگر کا ٹکڑا، آپ کی لاڈلی، آپ کی پیاری بیٹی، یہ آپ کا منصب ہے، آپ کا اعزاز ہے. پھر دوسرا آپ کا اعزاز کہ آپ تاجدار حلعتہ شیر خدا مشکل کشا وارث علم مصطفیٰ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ ہے. پھر آپ کا تیسرا جو اعزاز جو کائنات میں کسی کو نہیں ملا کہ آپ کو ام الحسنین کہا جاتا ہے، حسنین کریمین کی اماں جان. آپ کی جو نسبتیں ہیں یہ وراء الورا ہیں. آپ کو سیدہ کائنات مخدوم امم یعنی اس امت کی جو سردارہ ہیں، خواتین جنا اور خواتین جنا جو جہاں کی عورتیں ہیں، ان کی بھی سرداری فاطمہ الزہرا کو ملی. جنتی خواتین کی سرداری بھی فاطمہ الزہرا کو ملی. وہ کیسا منظر ہوگا کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ میری بیٹی محشر کے روز 70,000 نوخیز حوروں کے جرمٹ میں باپردہ پردے میں لپٹی ہوئی، چادر مصطفیٰ میں لپٹی ہوئی اپنی سواری پہ سوار ہو کے آئے گی. ہاتف غیبی سے آواز آئے گی، یا اہل محشر غدو ابصارکم ونکسوا رؤوسکم. اے محشر والو اپنی نگاہوں کو آنکھوں کو بند کر لو، سروں کو جھکا لو کہ مخدومہ کونین کی سواری گزر کے جنت میں داخل ہونے والی ہے. وہ کتنا عظیم منظر ہوگا. آپ
اصل نسل رسول ہیں۔ آپ اپنے اصول کے لحاظ سے جد الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی نسل پاک اور امام الانبیاء کی جان و جگر ہیں، اور جوڑے کے لحاظ سے شمع شبنمستان ولایت، خاتم خلافت نبوت، فاتح سلاسل طریقت اسد اللہ الغالب، مطلوب کل طالب، فاتح خیبر سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں۔ ذات کے لحاظ سے شبیہ مصطفیٰ، سردار خواتین جہان و جنا، ملکہ روز جزا، وہ جن کی پیشانی مبارک پر میرے مصطفیٰ بوسہ دیتے تھے، اور فروغ کے لحاظ سے سرداران جنت اور شہداء کربلا کی اماں جان، اور لاکھوں سیدوں کی اور اماموں کی، غوثوں کی، کتبوں کی اور ابدالوں کی جو جدہ طیبہ ہیں، انہیں فاطمہ الزہرا کہا جاتا ہے۔ وہ فاطمہ الزہرا کہ جن کی تعریف ساری امت کرتی ہے، ساری کائنات جن کی تعریف کرتی ہے، وہ سیدہ زہرا ہیں، وہ سیدہ طاہرہ ہیں، صادقہ، صالحہ، صائمہ، صابرہ، شاکرہ، عابدہ، زاہدہ، ساجدہ، یہ آپ کے القابات ہیں۔ آپ کو زائرہ کہا جاتا ہے، راضیہ کہا جاتا ہے، عالمہ، کاملہ اور عادلہ۔ پھر آپ کے القابات میں آپ کو شاہدہ بھی کہا جاتا ہے، عاطفہ کہا جاتا ہے، ناصرہ، حامدہ، خاشیہ، کاملہ۔ وہ ہستی جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا انما فاطمۃ بدعۃ منی یسرنی ما یسرھا، کہ کائنات والو فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو راضی کر لیا اس نے مجھے راضی کر لیا۔ جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مصطفیٰ کو خوش کیا، جس نے مصطفیٰ کو خوش کیا اس نے رب کو خوش کر دیا۔ یعنی وہ عظیم ہستی کہ جن کی خوشی مصطفیٰ کی خوشی ہے، جن کی خوشی مصطفیٰ کی خوشی ہے، کہ مصطفیٰ کی خوشی رب ذوالجلال کی خوشی ہے۔ اور مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ فاطمہ بدعۃ منی یغضبنی ما اغضبھا ویرضینی ما ارضاھا، کہ لوگوں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا، رنج پہنچایا، اس نے مجھے رنج پہنچایا۔ جو مجھے رنج پہنچاتا ہے وہ اللہ کو رنج پہنچاتا ہے۔ کہ وہ عظیم ہستی جن کا ذکر مصطفیٰ کی خوشی کا ذریعہ ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت اعلان نبوت کے 5ویں سال 20 جمادی الثانی کو ہوئی۔ بعض روایات میں آپ کی ولادت کا اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ آپ کو رب ذوالجلال نے اصحاب کسا یعنی پنجتن پاک میں آقا علیہ السلام نے آپ کو شامل کیا کہ وہ واحد خاتون ہیں کہ جب نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مباہلے کا وقت آیا تو آقا علیہ السلام نے اللہ پاک کا حکم سنایا کہ قل یا اہل الکتاب تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم۔ جب نجران کے عیسائی آئے مناظرہ کرتے رہے، وہ باز نہ آئے تو پھر انہیں مباہلے کا چیلنج کیا گیا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل کتاب تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، میں اپنے بیٹوں کو لے آتا ہوں۔ تم اپنی جانوں کو لے آؤ، میں اپنی جان کو لے آتا ہوں۔ تم اپنی خواتین کو لے آؤ، میں اپنی خواتین میں سے عظیم ہستی فاطمہ الزہرا کو لے آتا ہوں۔ تو جب آقا علیہ السلام نے فرمایا تو آپ اپنے بیٹوں کی جگہ پہ حسنین کریمین کو ساتھ لے کے آئے، اپنی جان کی جگہ پہ مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کو ساتھ لے کے آئے۔ اور جب آپ نے کہا کہ اپنی خواتین کو لے آؤ، ہم اپنی خواتین کو لے آتے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو ساتھ لیا۔ یعنی کہ وہ واحد خاتون ہیں جو نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مباہلے کے وقت آقا علیہ السلام کے ساتھ تھی۔
تو اللہ تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو یہ شان عطا فرمائی کہ آپ کی شان میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 نازل فرمائی. فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے نبی کے گھر والو، اللہ پاک یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل اور ہر قسم کے شک اور نقص کی گرد کو اللہ پاک دور کر دے اور تمہیں کامل طہارت عطا فرما دے. تو سیدہ کائنات آپ اہل بیت اطہار کے اندر شامل ہیں. مسند دیلمی کی روایت مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اور امام حاکم نے مستدرک میں مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان فرمائی. فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فاطمہ الزہرا کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ فاطمہ یہ فتمن سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے روک لینا، ڈھال بن جانا. کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فاطمہ الزہرا نام اس لیے رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہنم کے لیے ڈھال بنا دیا ہے، جہنم کی آگ سے اللہ نے آپ کو محفوظ کر دیا ہے، اور جو دوزخ کی آگ اس کی ڈال فاطمہ الزہرا کو بنایا. ایک اور دوسری روایت مبارکہ میں آتا ہے کہ جو لوگ فاطمہ الزہرا سے سچی محبت کرنے والے ہیں، آپ کی پیروی کرنے والے ہیں، آپ کی سچی اتباع کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فاطمہ الزہرا کی محبت کی وجہ سے، اتباع کی وجہ سے محبین فاطمہ الزہرا کو بھی جہنم کی آگ سے محفوظ کر دیا ہے. یعنی فاطمہ نام اس لیے عطا فرمایا کہ جو بھی فاطمہ الزہرا سے تعلق بنائے گا، اللہ اسے فاطمہ الزہرا کے صدقے جہنم سے محفوظ فرما دے گا. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں میں درخت ہوں، فاطمہ اس درخت کی ٹہنی ہے، اور علی المرتضیٰ جو ہیں یہ اس درخت کی کلی ہیں، اور حسنین کریمین اس درخت کے پھل ہیں. اور جو کوئی بھی ان سے محبت کرنے والا ہے، حسنین کریمین سے محبت کرنے والا، فاطمہ الزہرا سے محبت کرنے والا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والا، میرے مصطفیٰ نے فرمائے سارے محبت کرنے والے اس درخت کے پتے ہیں، اور جو محبت کرنے والے ہیں یہ میرے ساتھ جنت میں ہوں گے. فقط جنت میں ساتھ نہیں، آقا نے فرمایا کہ ہم اکٹھے ہوں گے، ہمارا کھانا اکٹھا ہوگا، ہماری سنگتیں صحبتیں اکٹھی ہوں گی، ہم سارے کے سارے مل کے اکٹھے بیٹھے ہوں گے، اکٹھے کھائیں گے، اکٹھے پئیں گے. اللہ تعالیٰ میرے محبت کرنے والوں کو میرے خاندان اہل بیت کے ساتھ جوڑ کے رکھے گا، اور جو دوسرے ہوں گے اللہ انہیں ہم سے جدا کر دے گا. یعنی یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اطہار سے محبت کا یہ صلہ ہے، محبت کا یہ اجر ملے گا کہ جو اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جنت کے اندر اہل بیت اطہار کی سنگت عطا فرمائے گا، رفاقت عطا فرمائے گا، معیت عطا فرمائے گا، صحبت عطا فرمائے گا. ایسی سنگت کہ جو کچھ وہ کھا رہے ہوں گے وہی اپنے محبت کرنے والوں کو کھلائیں گے. پھر ایک جگہ پہ بیٹھے ہوں گے. فاطمہ الزہرا کا لقب آپ کو بطول کہا جاتا ہے، آپ کو زہرا کہا جاتا ہے. بطول عربی زبان میں باطلا بطلن سے نکلا ہے، باطلا بطلن سے نکلا ہے. سورہ مزمل کی آیت نمبر جو 8 ہے، جس پہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہر ایک سے اپنا تعلق توڑ کے، ہر ایک سے جدا ہو کے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح جھکیں، ایسے عبادت کریں کہ دنیا کے ہر رشتے سے آپ قطع تعلق ہو جائیں. تو یہ جو تبتل اور تبتیل بھی جو ہے یہ باطلا سے نکلا ہے، اور اسی سے لفظ بطول نکلا ہے. جو سورہ مزمل کی آیت نمبر 8 ہے، جس میں اللہ پاک نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، تو اسی لفظ سے بطول نکلا ہے. مطلب یہ ہے کہ بطول وہ ہستی ہیں جو عبادت گزاری میں فنا فی اللہ کے مقام پر پہنچ چکی ہیں.
فاطمہ تو زہرا عبادت میں، ریاضت میں، تقوی میں، طہارت میں، اللہ کی رضا حاصل کرنے میں فنا فی اللہ کے مقام پر فائز ہو چکی تھی، توجہ الی اللہ میں کامل تھی، اور تفرغ الی اللہ میں وہ کامل تھی، تبتل الی اللہ میں اس مقام پر تھی کہ دنیا سے بے رغبت ہو چکی تھی۔ ہر خواہش، ہر تمنا کو چھوڑ کر، ہر خواہش کو چھوڑ کر مکمل طور پر قلباً اور روحاً اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جانے والی، کائنات سے مستغنی ہو جانے والی ہستی، کہ ان کی شان یہ ہے کہ روحانیت میں اس مقام پر تھی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے فاطمہ کو بطول بنا دیا ہے، فاطمہ کو بطول بنا دیا ہے، مکمل طور پر قلباً روحاً کائنات والوں سے کٹ کے اللہ کی بندگی کرنے والی۔ اور کیوں نہ کرتی، انہوں نے اپنے والد گرامی امام الانبیاء تاجدار کائنات کو لمحہ بلمحہ اللہ کی بندگی کرتے ہوئے پایا تھا۔ آپ کو زہرا کہا جاتا ہے، آپ کا لقب زہرا ہے، زہرا کا معنی ہے پھول، اور زہرا آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لِأَنَّهَا زَهْرَةُ الْمُصْطَفَى، کہ لوگوں زہرا جو ہے یہ میرے گلستان نبوت کا پھول ہے، بلکہ پورے کا پورا گلشن جو ہے وہ زہرا ہے، مصطفیٰ کے گلشن کو زہرا کہا جاتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے پھر آپ کو ہر لمحہ اپنے ساتھ رکھا۔ آپ کی تربیت آقا علیہ السلام نے اس طرح فرمائی کہ کائنات کی خواتین کے لیے آپ کی زندگی ایک ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو آقا علیہ السلام نے کسی لمحہ اپنے آپ سے جدا نہیں کیا، اعلان نبوت فرمایا۔ تو جب کوہ صفا پہ آپ نے قریش والوں کو بلایا، اس وقت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی عمر 3 سے 4 سال تھی۔ تو اس وقت ام المومنین محسنہ اسلام سیدہ خدیجہ الکبریٰ وہ بھی ابھی حیات تھی۔ آقا علیہ السلام چاہتے تو ان کے پاس گھر میں چھوڑ جاتے، مگر نہیں، آپ ساتھ لے کے گئے کہ بیٹی کی تربیت کرنی ہے، بیٹی کو بتانا ہے کہ مخالفین کا سامنا کس طرح کیا جاتا ہے، مخالفین کو واضح و نصیحت کیسے کی جاتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے اپنے گود میں اٹھا رکھا تھا، 3-4 سال کی سیدہ کائنات مصطفیٰ کی گود میں ہیں، مخالفین کو دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کی توحید کا پیغام دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور یہ بات بھی بعید نہیں تھی کہ مخالفین پتہ نہیں کس طرح کا سلوک کرنے والے ہیں، مخالفین سے خطاب کرنا تھا اور ان کا رد عمل کیا آنا تھا، اس کا بھی کوئی اندازہ نہیں تھا۔ تو آقا علیہ السلام نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو اپنے ساتھ لیا، اور اس لیے ساتھ لے کے گئے کہ یہ جو آئی کانٹیکٹ ہوتا ہے، ویژول جو امپیکٹ ہوتا ہے، یہ پرسنالٹی پہ بڑا اثر انداز ہوتا ہے۔ یعنی تربیت جو ہوتی ہے وہ چھوٹی عمر میں کی جاتی ہے، اگر عمر کا حصہ گزر جائے، عمر پختہ ہو جائے، طبیعت مزاج پختہ ہو جائے، پھر والدین کی نصیحتیں اثر نہیں کرتی، اساتذہ کی نصیحتیں اثر نہیں کرتی۔ تو آقا علیہ السلام جانتے تھے کہ سیدہ کائنات کی شخصیت نے عظیم شخصیت کے طور پہ نمودار ہونا ہے، ان کی گود میں حسنین کریمین نے پرورش پانی ہے۔ تو آقا علیہ السلام اپنی تربیت کا گہرا اثر ان کی شخصیت پہ چھوڑنا چاہتے تھے، کائنات والوں کو بتانا چاہتے تھے کہ کائنات والوں، اگر کسی کو ہو بہو میری تربیت کا عکس دیکھنا ہے تو فاطمہ الزہرا کو دیکھ لینا، کہ اللہ نے ظاہری طور پر وجود کے لحاظ سے فاطمہ الزہرا کو ہو بہو شبیہ مصطفیٰ بنا دیا تھا۔ اور پھر آپ عبادت میں، ریاضت میں، تقوی میں، طہارت میں، عادات میں، چلنے میں، پھرنے میں، گفتگو کرنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، الغرض آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ مصطفیٰ کریم کی اتباع میں، فرما برداری میں گزرتا تھا۔ وہ اس لیے کہ آقا علیہ السلام نے 3-4 سال کی عمر میں بھی سیدہ کائنات کو تنہا نہیں چھوڑا، اپنے ساتھ رکھتے تھے، کوہ صفا پہ اپنے ساتھ لے کے گئے، اور مختلف مواقعوں پہ آقا علیہ السلام اپنی اس بیٹی کو اپنے ساتھ رکھتے رہے۔
یہاں تک کہ غزوات کے اندر بھی، غزوات میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو ساتھ لے کے چلتے رہے۔ آج جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، وہ مصطفیٰ کے اسوہ حسنہ کو دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھیں کہ آپ نے سیدہ کائنات کی تربیت کیسے فرمائی، پھر سیدہ کائنات نے حسنین کریمین کی تربیت کیسے فرمائی۔ کہ غزوہ بدر کا موقع ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بھی آپ کو ساتھ لے کے گئے۔ بدر سے واپسی پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی اور سیدنا عثمان غنی کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہ ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس لوٹے تو سیدہ فاطمہ الزہرا بھی آپ کے ساتھ تھی۔ انہیں خبر ملی، وہ سیدھی اپنی بہن کی قبر پہ گئی، جا کے وہاں پہ زار و قطع رونے لگی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر مبارکہ سے ان کے آنسوؤں کو صاف کیا، انہیں تسلی دی۔ یعنی یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کا پہلو دیکھیے کہ آپ کوہ صفا پہ جاتے ہیں وہاں بھی ساتھ لے کے گئے، غزوات میں جاتے ہیں وہاں بھی اپنی بیٹی کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ شیب ابی طالب کا دور آیا۔ مکہ مکرمہ میں شیب ابی طالب کا دور آیا جب 3 سال تک معاشرتی طور پر قریش والوں نے بائیکاٹ کر دیا، آپ کے ساتھ معاشرتی تعلق توڑ لیا گیا، کھانے پینے کا سامان نہیں تھا۔ اس تنگی کے زمانے میں ام المومنین محسنہ اسلام سیدہ ختیجہ الکبریٰ وہ بھی آپ کے ساتھ رہی۔ آپ کے مونس و غمخوار چاچا حضرت ابو طالب بھی آپ کے ساتھ رہے۔ اسی کٹھن دور کے اندر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا جن کی 7 سے 8 سال کی عمر تھی، یعنی 7 سال کی عمر سے لے کے 10 سال کی عمر کا جو دورانیہ سیدہ کائنات نے فاطمہ الزہرا نے وہ تنگی والا زمانہ بھی دیکھا، شیب ابی طالب کا وہ جو مشکل والا وقت تھا، پریشانی والا وقت تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزارا، اور آپ نے تربیت فرمائی کہ بیٹی اگر اس طرح کا مشکل وقت آئے تو اسے کس طرح سے گزارنا ہے۔ تو یہ سیدہ کائنات کی زندگی کے جو پہلو ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب قید کے اندر تھے، شیب ابی طالب میں تھے، وہاں بھی اپنی بیٹی کو ساتھ رکھا۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ ان سے دوری گوارا نہیں کرتے تھے۔ جب شادی ہو گئی تو مولا علی المرتضیٰ نے اپنے گھر کا بندوبست کیا، گھر تھوڑا فاصلے پہ تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے برداشت نہ ہوا، گوارا نہ ہوا، کہا کہ اے علی کوئی گھر قریب لے لو، میں فاطمہ سے بڑا اداس ہو جاتا ہوں، فاطمہ کو نہیں دیکھتا، دل بے تاب ہو جاتا ہے، دل بے قرار ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ مولا علی المرتضیٰ نے گھر لیا، ایک انصاری صحابی نے اپنے گھر کا تبادلہ کیا، مصطفیٰ کریم کے کہنے پہ اپنا گھر مولا علی المرتضیٰ کو دیا اور مولا علی المرتضیٰ والا گھر لے لیا۔ حضرت نعمان بن حارثہ انصاری صحابی ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فاطمہ الزہرا کو وہ گھر لے کے دیا کہ جس گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا، اور مصطفیٰ کریم کا معمول یہ تھا کہ جب آپ نماز فجر کے لیے اٹھتے تو آواز دیتے کہ الصلاۃ یا اہل البیت محمد، اے محمد کے گھر والوں نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ اور ساتھ سورۃ الحزاب کی آیت نمبر 33 جو ہے اس کی میرے مصطفیٰ تلاوت کرتے، نماز کا حکم دیتے، ساتھ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کی تلاوت کرتے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے نبی کے گھر والو اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے گناہوں کا، نقص کا، میل کا، ہر طرح کا شک و شبہ دور کر کے تمہیں اللہ اچھی طرح پاک صاف کر دے۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول رہا، آپ جب نماز فجر کے لیے اٹھتے اپنے گھر والوں کو نماز کا آپ بلاوا دیتے، نماز کا بلاوا دینے کے ساتھ آپ یہ آیت کریمہ تلاوت کرتے کہ اے نبی کے گھر والو اللہ نے تمہاری شان کو بڑا بلند کر دیا ہے، اللہ نے ہر نقص سے، ہر شک سے تمہاری ذاتوں کو پاک صاف کر کے رکھ دیا ہے۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ بچے کی جو چھوٹی عمر ہوتی ہے اس عمر میں جو تربیت کی جائے اس کا نعم البدل کوئی نہیں۔ بچوں کا ہاتھ پکڑ کے انہیں نمازی بنائیں، بچوں کو اپنے ساتھ لے کے آئیں،
کہ بچوں کو نماز کا حکم دینا یہ سنت مصطفیٰ ہے، یہ سنت مصطفیٰ ہے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی سنت ہے بچوں کا نماز کے لیے چل کے آنا، اپنے والدین کے ساتھ ساتھ رہنا، یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی سنت ہے، اور اولاد کو خود ساتھ چلانا یہ مصطفیٰ کی سنت ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے جس طرح فاطمہ الزہرا کو قربت عطا فرمائی، جیسے محبت عطا فرمائی، جیسے اپنی سنگت عطا فرمائی، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم بچوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے ان کے اوپر روب دبدبا نہ ڈالیں، انہیں خوف میں مبتلا نہ کریں، کیونکہ ڈر سے بچے کو اپنائیت نہیں ملتی، جو محبت سے، پیار سے، قربت سے ملتی ہے۔ یعنی سیدہ کائنات کی زندگی سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ وہ آقا علیہ السلام کی میت میں، سنگت میں، آپ کی اپنائیت میں اتنا قریب آ چکی تھی کہ وہ آقا علیہ السلام کے ساتھ ہر بات شیئر کرتی تھی۔ اگر ہم بچوں پہ روب ڈالیں گے، بچوں پہ اپنا خوف طاری کریں گے، بچہ ڈر کے مارے جھوٹ بولے گا، جھوٹ کی عادت پختہ ہو جائے گی۔ ہاں اگر بچے کو آپ قربت عطا فرمائیں، محبت عطا فرمائیں، نرم مزاجی سے گفتگو کریں، بچے کو اپنا دوست بنائیں، اسی قربت کے اندر پھر خوف بھی پایا جائے گا۔ یہ جو قربت کا خوف، اپنائیت کا خوف، محبت کا خوف، یہ زندگیوں کو بدل دیتا ہے۔ صرف روب ڈالنا، صرف غصہ جھاڑنا، ہر وقت بچے کے اوپر مسلط ہو کے رہنا، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، یہ آقا علیہ السلام کی سنت نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے اپنی سنت سے ثابت کیا کہ بچے کو قربت عطا فرمائیں، بچے کو محبت عطا فرمائیں، بچے کو اپنائیت عطا فرمائیں، کہ بچہ آپ کے ڈر کی وجہ سے جھوٹ نہ بولے، بلکہ آپ کی محبت کی وجہ سے، آپ کی اپنائیت کی وجہ سے ہر بات آپ کے سامنے سچ بیان کرے۔ اگر ڈر خوف ہوگا، ڈر خوف کی وجہ سے بچہ آپ سے دور ہو جائے گا، آپ سے بیگانہ ہو جائے گا۔ پھر تربیت کا وہ پہلو بھی دیکھیے کہ جب سیدہ کائنات ابھی 5 برس کی تھی، ابھی 5 برس کی تھی، آقا علیہ السلام صحن کعبہ کے اندر تھے، آپ نماز ادا کر رہے تھے، کعبے میں قریشی بھی بیٹھے تھے، ابو جہل اپنی محفل جما کے بیٹھا ہوا تھا، آقا علیہ السلام پہ تان زنی کر رہا تھا۔ ایک قبیلے کے ایک فرد نے اپنے طریقے کے مطابق قربانی کی، اونٹ کی گندی اوجڑی آقا علیہ السلام کی پشت مبارکہ پہ لا کے رکھ دی۔ آپ سجدے کے اندر تھے، سیدہ کائنات کو خبر ملی، آپ 5 سال کی عمر کی تھی۔ آقا علیہ السلام کی تربیت کا یہ اثر تھا کہ وہ دوڑتی ہوئی مسجد خانہ کعبہ کے اندر آئی، خانہ کعبہ میں آئی، آقا علیہ السلام کی پشت مبارکہ کو صاف کر رہی ہیں، بڑی جرت کے ساتھ، بڑی بہادری کے ساتھ ان بدبختوں کا، بدتینت لوگوں کا جو قریش مکہ تھے، کافر تھے، ان کا جواب دے رہی ہیں، ان کے تانوں کا منہ توڑ جواب دیتے ہوئے، جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیدہ فاطمہ الزہرا نے بتایا کہ اگر کوئی آپ کے باپ پہ کسی قسم کا مشکل وقت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، تربیت اس کی اس طرح کرو کہ وہ آپ کے ساتھ ڈھال بن کے کھڑا ہو جائے، دشمن کے سامنے ڈھال بن کے کھڑا ہو جائے، دشمن کا مقابلہ کرنے والا بن جائے۔ تو آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی تربیت اس طرح سے فرمائی۔ تو حضرات گرامی، یہ تربیت کا پہلو ہے کہ آقا علیہ السلام کی یہ تربیت کا اثر تھا کہ سیدہ کائنات کو آقا علیہ السلام نے کائنات کی خواتین کے لیے ماڈل بنا دیا۔ کہا کہ کائنات والو، اگر کسی نے عبادت گزاری اور پرہیزگاری کا کمال دیکھنا ہو تو فاطمہ الزہرا کی ذات کو دیکھو کہ مصطفیٰ کی تربیت کا یہ اثر تھا، پرہیزگاری اور عبادت ان کی زندگی کے اندر کوٹ کوٹ کے بری ہوئی تھی۔ اگر کسی نے یہ دیکھنا ہو کہ مشکل حالات میں صبر کیسے کرنا ہے، توکل کا مظاہرہ کس طرح کرنا ہے، مصائب میں، آلام میں شکر گزاری کی عادت کس طرح اپنانی ہے، تو مصطفیٰ نے ہمیں حکم دے دیا، فاطمہ الزہرا کی ذات کو دیکھو کہ کڑے سے کڑا وقت آیا، صبر کا دامن نہیں چھوڑا، پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے، مصائب آئے،
شکر گزاری کی عادت کو نہیں چھوڑا، تقوی کو اپنایا، طہارت کو اپنایا، عفت و حیا کو اپنایا، شکر گزاری کو اپنایا، تو فاطمہ الزہرا وہ ہے کہ ان کی زندگی کے اندر مصطفیٰ کی زندگی کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ کسی نے استقامت کا ایک عظیم پہاڑ دیکھنا ہو، شجاعت کا، بہادری کا عملی نمونہ دیکھنا ہو، تو فاطمہ الزہرا کو دیکھے کہ فاطمہ الزہرا کی ذات میں اللہ نے شجاعت کو، استقامت کو کوٹ کوٹ کے بھر دیا تھا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا وہ ہیں کہ اگر کسی نے دیکھنا ہو کہ غریب پروری کیسے کی جاتی ہے، اگر دیکھنا ہو سخاوت کسے کہتے ہیں، تو فاطمہ الزہرا کی ذات کو دیکھیں کہ غریب پروری کی انتہا آپ کی ذات پہ ہو جاتی ہے، سخاوت کی انتہا آپ کی ذات پہ ہو جاتی ہے۔ اتنا سخاوت کا یہ عملی نمونہ نظر آتی ہے کہ رب ذوالجلال جبریل کو بھیج دیتا ہے، جبریل سوالی بن کے آ جاتا ہے، کبھی مسافر بن کے آتا ہے، کبھی قیدی بن کے آتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ ان کے دروازے پہ کبھی مسافر آتا ہے، کبھی یتیم آتا ہے، کبھی قیدی آتا ہے، روزہ پانی سے افطار کرتے ہیں، آئے سوالی کو عطا کر دیتے ہیں۔ اور وہ سوالی کوئی اور نہیں، جبریل روپ دھار کے آتا ہے۔ منت کے روزے رکھے ہیں، منت کے روزے رکھے ہیں، ایک دن دستک ہوتی ہے، مدینے والوں میں پیاسا ہوں، مدینے والوں میں بھوکا ہوں، سارا کچھ اٹھا کے سوالی کو عطا کر دیتے ہیں۔ پھر اگلے دن پھر سوالی آتا ہے، یعنی جبریل 3 دن روپ دار کے آتا رہا، کبھی قیدی بن کے آیا کہ میں آزاد ہو کے آیا ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، کبھی مسافر بن کے آیا، کبھی ضرورت مند یعنی حاجت مند یتیم بن کے آیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَيَتِیمًا وَأَسِیرًا اِنَّمَا نُطْعِمُکُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِیدُ مِنْکُمْ، کہ یہ جو عطا کرتے ہیں یہ دکھاوے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے منہ کے لیے عطا کرتے ہیں، اللہ کے لیے عطا کرتے ہیں، کہ خود تو کھاتے نہیں اوروں کو کھلا دیتے ہیں، کیسے صابر ہیں محمد کے گھرانے والے، کیسے صابر ہیں، کیسے صابر ہیں محمد کے گھرانے والے۔ حضرات گرامی، علم و معرفت اور شعور و آگہی کا کسی نے اگر عملی پیکر دیکھنا ہے، نمونہ کامل دیکھنا ہے، تو فاطمہ الزہرا کی ذات کو دیکھے۔ آغوش مادر کا اگر کسی نے اثر دیکھنا ہے کہ مائیں بیٹوں کی تربیت کس طرح کریں، تو حسنین کریمین کی اماں جان کی آغوش کو دیکھیں کہ فاطمہ الزہرا نے اپنے بیٹوں کی تربیت کر کے کائنات والوں کو بتا دیا کہ چکی بھی چلائی جاتی ہے اور قرآن کی لوریاں بھی سنائی جاتی ہیں، پھر بیٹوں کی تربیت کی جاتی ہے۔ اگر کسی نے عورت کا کمال مرتبہ دیکھنا ہو کہ عورت کمال مرتبے والی کون سی ہے، تو فاطمہ الزہرا کو دیکھیں۔ اگر کسی نے قربت مصطفیٰ کا کمال دیکھنا ہو تو فاطمہ الزہرا کو دیکھیں کہ جتنی قربت فاطمہ الزہرا کو مصطفیٰ نے عطا فرمائی، اتنی قربت کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ یہاں تک فرما دیا فاطمہ بضعۃ منی وہی قلبی وہی روحی۔ اگر کسی نے چلنے پھرنے میں، بولنے چالنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، کلام میں، شعور و معرفت میں، سیرت و کردار میں مصطفیٰ کا شبیہ دیکھنا ہو تو فاطمہ الزہرا کو دیکھیں کہ ظاہراً فاطمہ الزہرا نظر آتی ہے مگر روحانی طور پہ مصطفیٰ نظر آتے ہیں۔ حضرات گرامی، میں نے شروع پہ کلام پڑھا، ہماری خوشبختی ہے ہمارے درمیان عالم اسلام کے ایک عظیم نعت گو شاعر جلوہ گر ہیں۔ میں نے ان کا کلام شروع پہ پڑھا تو میں یہ آپ سے درخواست گزار ہوں،
جناب پروفیسر فیض رسول فیضان صاحب، آپ یہاں پہ جلوہ گر ہوں۔ قبلہ آپ ذرا یہاں پہ آئیں، یہ کلام آپ نے اپنا لکھا ہوا چند اشعار سنانے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ نماز ادا کرتے ہیں۔ آپ نے بڑا کمال کلام لکھا، دختر مصطفیٰ سیدہ فاطمہ۔